الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. ہم نے یہاں سورہ یوسف کی ان آیات کا انتخاب کیا نوجوانوں کی اس عظیم کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واحد نبی، یعنی ایک ایسے نبی اور واحد اکیلے ایسے نبی جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ ان کی پوری مکمل زندگی کا احاطہ ایک ہی سورہ میں فرما دیا گیا. اور جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعات اور وہ واقعات کہ جس میں رہتی دنیا، رہتی انسانیت، قیامت تک جتنے انسان ہوں گے ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان موجود ہے، ان سارے واقعات کو قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا. اب اس میں ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک چھوٹے بچے کی حیثیت سے کیا نمونہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں وہ وہاں موجود. ایک نوجوان کی حیثیت سے نوجوانوں کے لیے کیا ہدایت اور رہنمائی ہے وہ سورہ یوسف میں موجود. ایک بہت ہی منجھے ہوئے سیاستداں کی حیثیت سے کیا رہنمائی ہے، ایک پولیٹیشین کو کیسا ہونا چاہیے سورہ یوسف کے حوالے، جناب یوسف کے حوالے سے وہ سورہ یوسف میں موجود. اور ایک جیل کے قیدی کی حیثیت سے کیا نمونہ ہونا چاہیے وہ سورہ یوسف میں موجود. اور ایک داعی کی حیثیت سے ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ سورہ یوسف میں موجود. اور ایک ایسے فرد کی حیثیت سے کہ جس سے اس کے بھائی حسد کرتے ہوں اور وہ اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، وہ اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہوں، ان کے مقابلے میں ایک مومن نوجوان کا کیا رویہ ہونا چاہیے وہ رہنمائی سورہ یوسف میں موجود. یہاں ان تمام رہنمائیوں اور ہدایات میں سے ہم نے جو منتخب کیا ہماری اپنی اس کانفرنس کے حوالے سے بھی کہ ایک نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے. اگر اس وقت کی مصر کی تاریخ آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک بہت ہی سویلائزڈ تہذیب، بہت ہی مالدار لوگ، بہت ہی سمجھدار اور سلجھے والے، سیاست میں بہت زیادہ آگے، جن کی اپنی سماجی زندگی بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت اونچے معیار پر تھی، ان کا اپنا معیار زندگی بہت بلند تھا. لیکن کسی بھی قوم کی ترقی کا راز ان کی بلڈنگز، ان کی عمارتوں میں اور ان کی ایجادات اور ان کی ترقی جو بظاہر راستوں اور محلوں میں نظر آتی ہے اس سے نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ ان کے اخلاق و کردار سے سمجھ میں آتی. تو معلوم ہوا کہ اخلاق و کردار کے حوالے سے اس وقت مصر کی جو تہذیب تھی وہ انتہائی گری ہوئی، انتہائی
ذلیل ترین تہذیب تھی. لہذا جناب یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکل کر مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں بک کر وہ عزیز مصر کے گھر میں آ گئے تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی. اور تفسیر کی کتابیں میں ان کی بیوی کا نام زلیخا آتا ہے, تو ہم بھی زلیخا نام لیں گے ابھی, کہ زلیخا کو کہا کہ دیکھیے یہ بچہ بہت سمجھدار, بہت قابل, وہ تو جو ہونہار ہوتے ہیں, بہت ذہین ہوتے ہیں, بہت قابل ہوتے ہیں, وہ تو چہرے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. عزیز مصر نے پہچان لیا کہ یہ بچہ واقعی کچھ خاص ہے, کچھ الگ ہے ذرا سب سے, اور کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اس بچے کی تربیت کریں اور پھر اسے بیٹا بنا لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ مصری تہذیب کی, اس کے کلچر کی یہ علامت کہ وہی عزیز مصر کی بیوی کہ جو جناب یوسف کو ایک بیٹے کی طرح پال کر اپنے ساتھ رکھ کر وہ بہت کچھ اور حاصل کر سکتی تھی ان سے, قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ اس عورت نے اس نوجوان, جب یوسف بڑے ہوئے اور نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا اور اپنی سفلی اور گندی نفسانی خواہش کو جناب یوسف کے ذریعے سے پورا کرنا چاہا. تو قرآن گواہی دیتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جناب یوسف کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے, ولما بلغ اشدہ, یعنی اپنی جوانی کی, اپنی صلاحیتوں کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے, اپنی قابلیت کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے, جو کچھ بھی اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا جب وہ اس کے کمال کو پہنچ گئے, درجے کمال کو پہنچ گئے. اور مفسرین نے یہاں پر اشدہ سے یہ بات بھی لی کہ وہ اپنی جوانی کی بھرپور عمر کو پہنچ گئے. اور یہی ہمارا عنوان ہے کہ ہم نے آج جن نوجوانوں کو دعوت دی ہے, جن نوجوانوں کے لیے آج ہم نے یہ کنونشن منعقد کیا ہے, وہ اپنے جوانی کے کمال پر ہیں, بلغ اشدہ, اور ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جب اللہ رب العزت کسی سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو نبی بنانا چاہ رہے ہیں, یا نبی بنا رہے ہیں, یا نبوت کا اعلان ہونے جا رہا ہے, تو وہ ساری صفات جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے, ایک پیغمبر اور ایک پروفٹ کے اندر ہونی چاہیے, وہ یوسف علیہ السلام کے اندر بچپن سے پیدا ہو رہی ہے. یہاں بھی وہ نوجوان جن سے اللہ تعالیٰ کچھ کام لینا چاہتے ہو, جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہو, اللہ ان تمام نوجوانوں کو بھی ایسے حالات ان کے سامنے لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ان کے سامنے پیدا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ مقصد, وہ کام جو اللہ ان سے لینا چاہتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے. ایسے میں ان نوجوانوں کی اس کانفرنس میں آمد اور اسٹیٹ کے مختلف ریاستوں سے چن چن کر یہاں پر جو نوجوان آئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ وہی موقع ہے, یہ وہی نقطہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ کام لینا چاہتے ہو اور اسے پھر ایسے مواقع فراہم کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس بڑے کام کے لیے تیار کرے. تو جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہ موقع آیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی بھرپور عمر کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ حکم عطا کیا, انہیں علم عطا کیا, اور یہ بات کہ ہم نیک لوگوں کو, محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں, ایسے انعامات, ایسی صلاحیتوں اور ایسے مواقع سے نوازتے ہیں. اور اس عمر میں جب حضرت یوسف پہنچے تو ایک حادثہ ان کے ساتھ ہوا, ایک واقعہ ان کے ساتھ ہوا. اگر آپ یہ جو پوائنٹ, جو نقطہ یہاں پر قرآن نے درج کیا, اس پر تھوڑا غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو عام دنوں میں بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ چھیڑنے کا کام کرتی رہتی ہوگی, یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کا, یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کام کرتی رہتی ہوگی. اس نے اور بھی کئی مواقع یوسف علیہ السلام کو اس طرح دیے ہوں گے کہ وہ زلیخا کی طرف راغب ہوں,
لیکن یوسف علیہ السلام کا مضبوط کردار، ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ عورت زلیخا مجھ سے یہ چاہتی ہے. لہذا زلیخا نے وہ آخری قدم اٹھایا اور ایک دن گھر میں اکیلا پا کر انہیں اپنے گھر میں بند کر لیا. اب بند کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا، قرآن کہتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک دن دروازے بند کر کے بولی کہ آ جا. اس وقت یوسف علیہ السلام کے بہت آزمائش کا موقع تھا دوستوں. مصر کا کلچر بھی اسی طرح کا. وہ جس گھر میں پل رہے، جس گھر میں رہ رہے، وہ ان کے آقا کی بیوی، گھر بھی بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بہت آسانی کے ساتھ ایسے موقع پہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھانے والا کام کر لیتے ہیں. لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا یہ مضبوط کردار جو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ثبت ہو گیا، درج ہو گیا اور ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی چھوڑ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ. جناب یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں کہ میرے رب نے تو مجھے اچھی حالت میں رکھا، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا مقام عطا کیا، علم دی، حکمت دی، عزت دی، یہاں تک کنویں سے نکال کر مجھے یہاں تک پہنچایا، نبی کے گھرانے میں پیدا کیا، اور میں اپنے رب کے ساتھ ناشکری کروں؟ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے. اور پھر فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. گویا کہ وہ تمام لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نوازا، انہیں عزت دی، انہیں مقام عطا کیا، سماج میں ایک ان کا مرتبہ ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر لیں، وہ اپنے آپ کو نچلے اسفل سافلین میں ڈال دیں، تو پھر ان کے لیے کامیاب ہونے کا کوئی موقع نہیں. یہاں پھر عرض کر دو دوستوں کہ کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کتنے دولت مند ہیں، کامیابی اس بات پر نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے کتنی زیادہ ترقی کر لی. اصل کامیابی تو اس بات میں ہے کہ آپ کا اخلاق اور کردار کیسا ہے. اصل کامیابی تو اس بات میں ہے کہ آپ اپنے رب کی شکر گزار بندے ہیں یا نہیں. تو رب کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ رب کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا جائے لیکن اس کی نافرمانی کی جائے، دھڑلے سے کھلم کھلا اس کی عدم اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کی فرمانبرداری نہ کی جائے، اور کھلم کھلا گناہ کے کام کیے جائیں. قرآن آگے مزید گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر اس کی جب یوسف نے یہ کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کام کروں، تو وہ عورت اس کی طرف بڑھی. اب قرآن کہتا ہے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ رب کی برہان، یہ اصل میں وہی وہ اندر ایک ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر حق کو اور نیکی کو پہچاننے کا رکھا ہوا ہے. دنیا کا برے سے برا انسان بھی جب برائی کرتا ہے تو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں. نیکی تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے دوستوں جو بہت جانی پہچانی ہوتی ہے. نیکی کو سمجھنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں ہوتی. جنگل کا ایک عام انسان بھی رہنے والا وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے. کسی عورت کے اوپر ہاتھ ڈالنا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، یا کسی عورت کا جو کسی ایسے نوجوان کو جو اپنے دام میں پھنسانا، سارے معاشرے میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے اور غلط سمجھی جاتی ہے. تو یہ برہان ہے، اور یہ برہان یہ جو اندر سے جو نیکی کو پہچاننے کا جو یہ جذبہ ہے نا، یہ جو صلاحیت ہے، یہ مر بھی جاتی ہے جب انسان بار بار جب اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے. تو پھر وہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو وہی جو ناخوب ہوتی ہے، جو بدی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، وہ بار بار کرنے سے جب عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ برائی نہیں سمجھی جاتی. آج بھی سماج میں ایسی بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں.
کہ لوگ اب اس کو برائی نہیں سمجھتے. لوگ اپنے خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، اپنے نفس کو خوشی اور لذت حاصل کرنے کے لیے، یہ سماج اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی بہت ساری برائیاں ہیں، کسی زمانے میں کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنا واقعی بری سمجھا جاتا تھا اور برا ہے. کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا برا ہے اور برا رہے گا. لیکن اب لوگوں نے بھی اس کو کیا سماج کا، ترقی یافتہ سماج کا ایک حصہ بنا دیا اور اس کو دھیرے دھیرے اتنا اس کی ترویج کی کہ وہ اب برائی محسوس نہ ہو. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً وہ اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے، ہر ایک کے اندر ایک نور رکھا ہے، وہ نور غالب آیا اور جناب یوسف علیہ السلام فوراً اس سے دور ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، اور در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. محترم بھائیوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے. بائبل میں ان کا نام جوزف، وہ پیغمبر تھے. لیکن نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی گناہ پر قادر نہیں ہوتے. وہ بھی گناہ پر قادر ہوتے ہیں لیکن کرتے نہیں. اپنے آپ پر ان کا اتنا قابو ہوتا ہے، اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کرتے نہیں. یہی تو نصیحت ہے ہمارے اندر کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پر کس طرح اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کس طرح اللہ پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. عزیز دوستوں، ہمارا اور آپ کا بھی کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس راستے میں اب نکل کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح اب ہم دنیا میں، معاشرے میں، سماج میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ان کو بالکل ابتدا سے ہی اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک شخص جو وہ حکومت اور سیاست کے بہت اونچے مقام پر پہنچتا ہے، بعد میں پھر پچھلا اس کا کوئی پرانا ویڈیو آتا ہے کہ دیکھیے فلاں عورت سے اس کے فلاں تعلقات تھے. بعد میں پھر اس کے بارے میں کوئی سٹوری چھپتی ہے کہ دیکھیے اپنے جوانی کے دور میں انہوں نے یہ گل کھلائے. عزیز دوستوں، وہ تمام لوگ جن کو ایک بڑا کام کرنا، بلکہ سارے ہی انسانوں کو، سارے ہی مسلمانوں کو، سارے ہی نوجوانوں کو بالکل ابتدا سے اپنے اخلاق کی اور اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جہاد قرار دیا. ایک تو جہاد وہ ہے جو میدان میں ہوتا ہے برائی کے خلاف، اور ایک جہاد وہ ہے جو اپنے اندر اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ رات دن یہ نفس ہم کو برائی پر ابھارتا ہے. اور یہ سماج، یہ معاشرہ جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح اٹھتے ہی جب ہم موبائل اپنا کھولتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایسی تصاویر آتی ہیں. اور انٹرنیٹ نے آج جب کہ برائی کو بالکل آسان کر دیا، ایسے میں اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے نفس پر قابو ہی ہم کو، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کی حفاظت کر سکتا ہے. محترم بھائیوں، سب کے جیب میں آج موبائل ہے، اور یہ کہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں لیکن بہت سارے اس کے نقصان بھی ہیں. اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اکیلے میں، تنہائی میں، بلکہ تنہا تو ہوتے ہی نہیں کبھی، آپ اکیلے تو ہوتے ہی نہیں کبھی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پھر انٹرنیٹ سرفنگ میں پتہ نہیں آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. آج کے اس کانفرنس کے موقع پر اگر واقعی آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر یہاں پر حاضر ہوئے تو ایک عہد کر کے یہاں سے جائیں کہ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو مسلمان بنانے کی کوشش شروع کی ہے، ہم اپنے موبائل کو بھی مسلمان بنائیں، موبائل کو بھی اللہ کا اطاعت گزار بنائیں. اور یہ موبائل کے ذریعے سے جس فتنے میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں، جس فتنے میں ہم پڑ رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آنکھ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے ہوتا ہے. اور پھر ہاتھ اس کی
ہاتھ اور پیر اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو آنکھ کی حفاظت اگر ہم کر لیں، اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو ہم گناہ سے بچا لیں، تو یقیناً اس کا اثر ہم اپنے قلب پر، اپنے دل پر محسوس کریں گے. اپنے نفس کو ہم محفوظ کر لے جائیں گے. تو جس بڑے کام کے لیے آپ اٹھتے ہیں، جس بڑے کام کا آپ عہد کرنے جا رہے ہیں، اس کی بسم اللہ اور اس کا آغاز یہاں سے ہو کہ آپ اپنے نفس کی، اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی پوری حفاظت کریں گے. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اپنے موبائل کو، میں الگ سے کہہ رہا ہوں پھر، کہ اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے. آپ عہد کر لیجئے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ اس جہاد سے بھی بڑا جہاد بعض حالات میں ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی پرانی عادت کو، ابھی مجھے کسی نے بتایا میرے سٹاف میں کہ جب ان کی بیٹی سے ان کے والدین نے موبائل چھین لیا تو راتوں کی نیند اڑ گئی، اور اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کاٹ کے، اور یہ کہا کہ موبائل کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی ہاں اسے موبائل چاہیے چاہیے. یہ کیفیت لوگوں کی بنتے چلی جا رہی ہے. نہ نیند کا خیال، نہ آرام کا خیال، نہ مقصد زندگی کا کچھ احساس، نہ اپنی ذمہ داریوں کا کچھ احساس. لوگ اسی کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. میرے نوجوان دوستو، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی حفاظت کیجیے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی، اور پھر ان نوجوان صحابہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بالکل ابتدا میں اس وقت جو لوگ تھے، اکثریت اس میں نوجوانوں کی تھی، اور ان نوجوانوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنی نوجوانی کا ابتدائی دور، اسلام سے پہلے کا دور، بہت عیش و عشرت کے ساتھ گزارا تھا. کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں جب گزرتے تھے شام کی خوشبو لگا کر، تو لڑکیاں ان کو اپنی چھتوں سے جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھیں. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہوئے تو اس سارے عیش اور عشرت کو چھوڑ کر ایسے غلام بنے اللہ اور اس کے رسول کے کہ جب اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوئی تو پہنانے کے لیے ڈھنگ کا کفن بھی نہیں تھا. لیکن حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب مصعب بن عمیر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں کی خیر، یہ مصعب بن عمیر اکیلے نہیں بلکہ آج بھی پوری دنیا میں، پوری سرزمین میں بے شمار ایسے نوجوانوں کی تعداد ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لٹانے کا عہد کیا ہوا ہے. اور وہی امید ہم آپ سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس کا مطیع و فرما بردار بن جائے. ہمارے نفس کو تمام شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اور وہ شیاطین جو جنات میں سے بھی ہیں، اور وہ شیاطین جو انسان سے بھی ہیں، جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری ان سب سے حفاظت فرمائے. جب تک کہ زندہ رکھے، اپنی اطاعت پر قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ ہماری زبان پر اسی کا کلمہ ہو اور اسی کی دین کی خدمت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.